الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على بحوله وغنى بقوله مانع كل عظيمة وأزل وكاشف كل غنيمة وفضل أحمده على عواطف كرمه وسوابق نعمه وأؤمن به أفضلا بعديا وأستهديه قاهرا قادرا وأتوكل عليه كافيا ناصرا ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين ووسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الصائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وحاسب حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب آج کی میری یہ آخری تقریر آپ وغیرہ سماعت فرمانا ہے کل انشاءاللہ اگر موسم نے اجازت دی اور اذن جناب سجدہ اگر حالات سازگار رہے تو کل کی مجلس بھی بدستور بیان برپا کی جائے گی اور انشاءاللہ آپ حضرات کے حکموں سے طے فرمائیں گے. لیجیے ابھی تک جو گفتگو ہماری چلتی رہی وہ اس قول رسول کے تحت تھی کہ جو رسول اسلام نے زندگی گزارنے کے لیے جس قول کو ہمارے لیے رہنما بنا دیا. یعنی اگر غور کیا جائے تو دیکھیے رسول کی کہی ہوئی بات ہماری زندگی کے لیے رہنما کا کام کرتی ہے, راہبر کا کام کرتی ہے. یعنی اگر ہمیں راہ دیکھنی ہے تو پروردگار عالم کے نزدیک سب سے زیادہ افضل ترین رہبر, اعلیٰ ترین رہبر, اعلیٰ ترین راہ دکھانے والا کوئی شخصیت اگر ہے تو خدا کے نزدیک رحمت للعالمین سے بڑھ کر کوئی شخصیت, یعنی یہ شخصیت وہ ہے جسے خدا نے راہبر بنایا, ہدایت کرنے والا بنایا, رہنما بنایا. ایسا ہی تو دیکھیے اگر رحمت للعالمین کی ذات افضل ترین, اعلیٰ ترین, سب سے بڑھ کر اور سب سے برتر ہے تو اگر رسول نے کوئی بات کہہ دی تو وہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اگر دنیا کے کسی محاذ پر ہمیں راہ نظر نہ آئے تو راہبر کون بنے گا؟ محمد مصطفیٰ. اور ان کے بعد کون بنے گا؟ وہی رہبر بنیں گے کہ جنہیں محمد مصطفیٰ نے چنا ہو. دیکھیے محمد مصطفیٰ کا چناؤ بھی اتنی اہمیت نہیں رکھتا کہ اگر محمد مصطفیٰ اپنے پاس سے کسی کو چن کر بنا دیتے تو شاید اس میں کوئی اختلاف کر دیتا, لیکن رسول نے اپنے پاس سے تو بنایا ہی نہیں, بلکہ رسول نے اگر کسی کو بنایا تو خدا کے حکم کے تحت بنایا کہ اے حبیب اگر یہ نہ کیا تو گویا آپ نے ایک سلوات پڑھی محمد والے ایکو جو ہے نا وہ اس کے لیے کام آئے گا جو گلے سے پڑھ رہا ہو. میری آواز مجھے ڈسٹرب کرنے لگ جاتی ہے, ایکو بڑھا دیتے. ایک اور سلوات پڑھ دیجیے محمد والے. تو لیجیے رحمت للعالمین نے رہنما بن کر, کیونکہ ہدایت کرنے والے ہیں, کیونکہ ہدایت کی منبع و مابع ہیں, کیونکہ ہدایت کا مصدر ہے, اس لیے رسول کے اقوال نے بھی ہمارے لیے ہدایت کا کام کیا اور قیامت تک کرتے رہیں گے. اور اول تقریر میں یہ بات بھی زیر بحث آئی کہ دیکھیے زین مجالسکم کے ذریعے
रसूल इस्लाम सिर्फ हमें जिंदगी गुजारने का तरीका नहीं बता रहे, अपनी बैठकों में जीनत शामिल करने का तरीका नहीं बता रहे, बल्कि रसूल इस्लाम हमें मजालिस अज़ा का भी सिलेबस देकर जा रहे हैं। यानी मजलिस में अगर कोई जिक्र होगा तो वो जिक्र सिवाय अली के किसी और का हो ही नहीं सकता। अगर अली और औलाद अली के अलावा किसी और का जिक्र हो जाए, भाई जाकिरी तो हो जाएगी, मजलिस तो हो जाएगी, तकरीर तो हो जाएगी, लेकिन जीनत वाली मजलिस कभी नहीं हो सकती, क्योंकि रसूल ने फरमा दिया ज़य्यिनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। अब अगर कायनात में कोई भी जहां कहीं भी बैठक लगाए, जहां कहीं भी मजलिस बर्पा करने की सोचे, अगर वो चाहता है कि खुदा वाली जीनत शामिल हो जाए तो उसे जिक्र अली ही करना पड़ेगा। तो लीजिए ये जिक्र अली ही है, आपकी मर्जी है, जैसे दिल चाहे वैसे सुनिए, लेकिन चंद मारूज़ात हैं जो आपकी समातों तक पहुंचाने हैं। परवरदिगार आलम आप समेत कायनात में मौजूद तमाम तर मवालियान हैदर कररार अज़ादारों की और मातमदारों की हिफाजत फरमाए। और इस बुरे मौसम में, खराब मौसम में, बारिशों के मौसम में अगर कोई मोमिन कहीं पर फंसा हुआ है, परवरदिगार बेहक के अबुल फज़ल अब्बास गैब से उनकी मदद फरमाए और तमाम अज़ादारों की अज़ादारी की हिफाजत फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। लेकिन मुश्किल काम है ऐसे मौसम में मजलिसों में आना, आकर बैठना, जबकि घर पे क्या हो रहा होगा, छत पे पानी भरा होगा या नहीं, बच्चे पानी में गीले तो नहीं हो रहे होंगे, गाड़ी तो नहीं खराब हो रही, कितनी टेंशन है सब दिमाग में सवार रहती है एक ही वक्त में कि पानी आ रहा है, बारिश हो रही है, तो हमें 10 जिम्मेदारियाँ हमारी लग जाती हैं। लेकिन सारी जिम्मेदारियाँ छोड़कर अगर फरिश्ता पर आकर बैठ गए, इसका मतलब ये है कि यकीन अपनी ज़ात पर कम है और मौला की ज़ात पर ज़्यादा है। भाई जिसने अता किया है वही संभालने और संवारने वाला भी है, तो यकीनन मौला की ज़ात सबसे ज्यादा बढ़कर और सबसे ज्यादा अजीम हुआ करती है। एक और सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ज्यादा तवील रहमत आपको नहीं देनी, बस चंद एक मारूज़ात है जो आपकी समातों की नजर करने हैं। लीजिए, मजलिसों का उन्वान रसूल ने सिलेबस दे दिया, उसूल दे दिया और कानून दे दिया कि देखो जीनत वाली मजलिस उसी वक्त हो सकती है, उस मजलिस में जीनत शामिल सिर्फ उस मजलिस में हो सकती है जिसमें जिक्र अली किया जाए। तो जिक्र अली के अलावा कोई भी जिक्र किया जाएगा तो मजलिस तो होगी लेकिन जीनत वाली नहीं होगी। तो अगर चाहते हैं कि जीनत वाली मजलिस हो तो बस जिक्र अली किया जाए, और ये शुक्राने नेमत भी है और ये खुदा का शुक्र भी है। क्यों? क्योंकि जब रसूल ने शुक्र अली के जरिए अदा किया, मेरी और आपकी क्या दाद है कि हम अली के अलावा खुदा का शुक्र अदा करने का तसव्वुर करें। तो लीजिए, ये मजलिस का सिलेबस। तो अब अगर मजलिस के उसूल पर और कानून पर निगाह की जाए तो पहले फज़ाइल अली और बाद में मसाइब हुसैन। इसकी वजह क्या है? तो ये वजह भी मैं आपकी समाअतों की नज़र कर चुका कि देखिए, फज़ाइल इसलिए सुनाए जाते हैं कि जिस पर गिरिया करने आए उसकी घराने की अजमत भी तो पता चले, और अजमत के साथ साथ वो जुमला भी कि जो दोनों जानिब से बोला गया, यानी कत्ल करने वालों की जानिब से भी और कत्ल होने वालों की जानिब से भी। जब पूछा इमाम ने कि तू मुझे क्यों कत्ल कर रहा है, क्या मैं तेरा बुरा इमाम हूँ? तो पलट कर कहा बुग़्ज़ुल अबी, आपके बाबा की दुश्मनी में। और जो शहीद हो रहे थे मौला के साथ, जब उनसे पूछा गया कि तुम शहीद क्यों हो रहे हो, यकीन है तलवार चलाई जाएगी, ज़िबा कर दी जाओगे, अपनी जान क्यों कुर्बान कर रहे हो? तो आवाज़ आई हुब्बुल अबी, आपके बाबा की मोहब्बत में। यानी एक तरफ हुसैन की बाबा की दुश्मनी है, एक तरफ हुसैन की बाबा की मोहब्बत है। तो लीजिए, ये दोनों दुश्मनी और मोहब्बत अगर इस पर गौर कर लिया जाए, देखिए करबला हिदायत करने वाली है, करबला के इंतहाई अहम पैगामात हैं, शहादतों के इंतहाई अहम मकासद हैं, लेकिन उन मकासद को अपनी जेब भरने के लिए इस्तेमाल करना या अपनी सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल करना इंतहाई नामुनासिब काम है। क्योंकि इमाम के साथ जो शहीद हो रहे हैं, भाई वो सीरतों पर काम नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि सीरतों पर काम कर चुके तो करबला के शहीदों में शामिल हैं। देखिए, ये अजीम मर्तबा है, सीरत मुकम्मल हो चुकी, किरदार मुकम्मल हो चुका। अब भाई किरदार कहाँ आकर खत्म हो जाता है? सबसे बड़ी और वाज़ेह मिसाल किसकी? जनाब हुर अलैहिस्सलाम की। भाई क्या कर रहे थे? अभी तक कहाँ थे? तो आप हजरात ने यकीनन ये जिक्र सुना हुआ है। कहाँ थे अभी तक? यजीद के लश्कर में। रात में आए, सुबह आकर इमाम हुसैन के हाथ पर बैत की है, तौबा की है, और दोपहर में शहादत पाई।
کتنی زندگی کتنی مدت گزاری حر نے حسین ابن علی کے ساتھ، تو کتنا دورانیہ گزارا، 1 پہر 2 پہر زیادہ سے زیادہ، فجر سے ظہر تک کا وقت لگا لیجیے. لیکن حر جو ابھی تک یزید کے ساتھ تھے لعنت اللہ علیہ تھے، خدا کی بھی لعنت تھی یزیدیوں پر اور مومنین کی بھی لعنت تھی، لمحہ لگا حسین کے پاس آئے، سچے دل سے آ کر حسین کے پاس آ کر توبہ کی، اور جو ابھی تک لعنت اللہ تھے وہ علیہ السلام میں تبدیل ہو گئے. بھائی کہاں گیا کردار، کہاں گئی سیرت؟ یعنی یہ سب سے بڑی مثال ہے ہمارے لیے کہ اگر دل میں حقیقی معنی میں خلوص نیت کے ساتھ حسین کی محبت آ جائے تو کردار بھی مکمل ہو جاتا ہے اور سیرت بھی مکمل ہو جاتی ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد کے نام. دیکھیے فضائل کا قبول کرنا، حر نے کیا کیا؟ بھائی نمازیں پڑھی، ہزار رکعت نمازیں پڑھی نہیں، حر نے کیا کیا؟ فضیلتوں کو قبول کیا. کس کی فضیلت کو؟ سیدہ کی فضیلت کو قبول کیا، حسین کے بابا کی فضیلت کو قبول کیا، حسین ابن علی کی فضیلتوں کو بھائی بولیں گے تو بات آسان ہو جائے گی، قبول کیا. یعنی یہ تسلیم کرنا، یہ بات سمجھا رہا ہے کہ آل محمد کے در پر اگر کوئی چیز آپ کو کامیاب بنا سکتی ہے تو وہ تسلیم ہے. تو حسین ابن علی کے در پر آنے کے بعد کوئی اور عمل نہ کیجیے، بس سر تسلیم خم کر لیجیے. آپ کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. لیجیے یہ کامیاب کرنے والے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہی وہ حسین ہیں جن کے لیے رسول نے کہا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. ہدایت کی کشتی بھی ہے، نجات کی کشتی بھی ہے، ہدایت کا چراغ بھی حسین ابن علی کی ذات ہے. لیکن وہ موضوع، وہ بات کہ جب شہید کیا جانے لگا تو یہ کہا جانے لگا کہ اے حسین آپ کو آپ کے بابا کے دشمنی کے سبب شہید کیا جا رہا. تو بھائی کس بات کی دشمنی تھی؟ کہ علی کے پاس جو فضیلتیں ہیں وہ فضیلتیں پروردگار عالم نے عطا کی، کسی اور کو وہ فضیلتیں نہیں ملی. اگر آپ حضرات بیدار ہیں، سننا چاہتے ہیں، وہی صرف سر ہلانے سے کام نہیں چلے گا. دیکھیے موسم بھی خراب ہے اور کافی دور سے بھی میں آیا ہوں اور آپ کو یقیناً کہیں نہ کہیں سے آئیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ ساتھ دیتے رہیں گے تو مجھے افسوس نہیں ہوگا کہ میں شاید غلط موقع پر غلط بات کرنے جا رہا ہوں. اس سوال پر بتائیے کیا بزرگان کا مجمع ہے. میں داد لینے کی خاطر یہاں پڑھ بھی نہیں رہا، میں صرف دعا لینے کی خاطر پڑھ رہا ہوں. اگر آپ حضرات کی توجہ ہے، مولا آپ تمام کا سایہ اپنی اولادوں پر اور ہم تمام پر سلامت رکھے اور نوجوانوں کو بہترین انداز میں تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں. آپ کے بابا کے دشمنی میں، یعنی دشمنی علی میں حسین بن علی شہید ہو گئے. کیا فضیلتیں ہیں علی کی؟ کہ علی ید اللہ ہے، عین اللہ ہے، لسان اللہ ہے، وجہ اللہ ہے. ہر ایک فضیلت اگر دیکھی جائے تو بھائی ہر ایک فضیلت علی بن ابی طالب کو کس نے عطا کی؟ اللہ تعالیٰ نے. دیکھیے اللہ نے عطا کی، یعنی منبع و ماوا مصدر فضیلت امیر المومنین اگر کسی کی ذات ہے تو وہ پروردگار عالم کی ذات ہے. دیکھیے ہر ایک چیز، سب سے بہترین مثال اس چیز کو سمجھنے کے لیے رسول نے ہر ایک موقع پر، ہر ایک موڑ پر علی کے فضائل سنائے. ہر ایک موقع پر علی کے فضائل سنائے. اتنے علی کے فضائل سنائے کہ لوگ علی کے فضائل سن کر پریشان آ گئے کہ بھائی ہر موقع پر علی کے فضائل، ہر بات پہ علی کے فضائل. کعبے کی بات کریں تو علی کے فضائل، نماز کی بات کریں تو علی کے فضائل، روزے کی بات کریں تو علی کے فضائل. البتہ ساری عبادتوں کی اگر بات کر لیں تو رسول یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اے علی اگر کوئی انسان عبادتیں کر کر کے مر جائے اور اس کے دل میں تیری محبت نہ ہو تو جنت تو دور جہنم کی خوشبو بھی اسے نصیب نہیں ہوگی. بھائی جنت تو دور، جنت کی خوشبو بھی اسے نصیب نہیں ہوگی، جہنم میں اوندھے منہ سے ڈال دیا جائے گا. اتنی عبادتوں کے باوجود بھائی عبادتیں بھی قابل قبول نہیں ہے علی کے بغیر. تو لیجیے سامنے کی مثال، علی نے، رسول اسلام نے علی کی فضیلت سمجھانے کے لیے مثال دی. اور مثال کیا دی؟ کہ اے علی آپ کی مثال میری امت میں ایسی ہے جیسی خانہ کعبہ کی. اگر توجہات ہے میرے ساتھ، سننا چاہتے ہیں تو باخدا تھوڑا سا بولتے رہیے تاکہ تنہائی کا احساس نہ ہو. لیجیے ایسی مثال ہے تمہاری جیسی میری امت میں خانہ کعبہ کی. یعنی جتنی اہمیت خانہ کعبہ کی ہے اتنی اہمیت. بھائی آپ یقیناً پورے سال علی کے فضیلتیں سنتے رہتے ہیں، لیکن ذرا اس رخ سے بھی سن لیجیے کیا کہہ رہا ہے رسول. آپ کی مثال میری امت میں ایسی ہے جیسے خانہ کعبہ کی. اب اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ خانہ کعبہ کی کیا حیثیت ہے.
اللہ کا گھر ہے، اللہ کا مکان ہے، کتنا حرمت والا ہے کہ مقام ابراہیم خانہ کعبہ کے پاس کیا کہا جاتا ہے قرآن میں، ھذا من آیت اللہ، آیات اللہ. حجر اسود کی بات کی جائے، مقام ابراہیم کی بات کی جائے، آب زمزم کی بات کی جائے تو قرآن آگے بڑھ کر کہتا ہے یہ تمام اللہ کی آیات ہیں. ایسا ہے نہیں بھائی مکہ و مینا کے درمیان کا فاصلہ، صفا مروہ کے درمیان کا فاصلہ، یا کوئی بھی چیز وہاں کی ہو مکہ کی، تو ہر ایک چیز کو کیا کہا گیا؟ ھذا من آیات اللہ، یہ تمام تر اشیاء اللہ کی آیات میں سے ہیں. لیجیے اگر حجر اسود کی بات کی جائے تو اللہ کی آیت، اگر آب زمزم کی بات کی جائے تو اللہ کی آیت، خانہ کعبہ کی کسی شے کی بات کی جائے تو اللہ کی آیت. اور میرا اور آپ کا مقدر یہ ہے کہ اگر ہم خانہ کعبہ کے نزدیک پہنچ بھی جائیں حج اور عمرہ کرنے کے لیے تو کعبے کے باہر کی تمام تر آیات، مقام ابراہیم ہو یا کوئی بھی جگہ ہو، کوئی بھی مقام ہو، مقام امام زمانہ ہو یا مقام محمد مصطفیٰ ہو، ہر ایک مقام اللہ کی آیت ہے. اور کعبے کی عزت اور حرمت کہاں سے پیدا ہوئی؟ بھائی وہاں سے پیدا ہوئی کہ جب خدا نے حکم دیا کہ اے ابراہیم آپ معمار کعبہ بنیے، آپ کعبے کی تعمیر کیجئے. یعنی خدا کی حجت ہے، خدا کا پیغمبر ہے، اور اللہ نے کیا حکم دیا کہ آپ کعبے کی تعمیر کروائیے. تو حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ مزدور بلائے، وہ کسی کو بلایا کہ تم اینٹیں اٹھاؤ، تم پتھر اٹھاؤ، تم گارا اٹھاؤ، ایسا کچھ کیا نہیں. حکم خدا تھا تو ابراہیم خود آگے بڑھے، خود مٹی اور گارے میں گئے، خود پتھر اٹھائے اور خود کعبے کی تعمیرات مکمل کی. یعنی اللہ نے سب سے پہلی فضیلت تو یہ دی کہ کعبہ اگر بنا، تعمیر ہوا تو وہ حضرت ابراہیم کے ہاتھوں ہوا. تو کعبے کی حرمت یہاں سے پیدا ہوئی. اور پھر کعبے کو آگے بڑھتے بڑھتے کعبے کی اس سے زیادہ حرمت کہاں بڑھی؟ بھائی اس وقت بنی کہ جب کعبے کو قبلہ بنایا گیا. اور کعبے کو قبلہ کس وقت بنایا گیا؟ بھائی کعبہ ابھی تک موجود تھا، اللہ کا گھر تھا، اللہ کا مکان تھا. یہ بات بہت مشہور تھی، حضرت آدم کے دور سے کعبہ موجود تھا. زمین کا جال بچھنے سے پہلے کعبے کا مقام موجود تھا کہ یہاں پر اللہ کا گھر بننا ہے، لیکن ابھی تک قبلہ نہیں بنا. اس وقت تک خدا نے اللہ کے گھر کو، اپنے مکان کو قبلہ اس وقت تک نہیں بنایا جب تک اس میں علی کی ولادت نہ ہو گئی. بھائی علی آئے تو کعبہ قبلہ بنا. توجہ نہیں ہے، کعبہ کیا بنا؟ علی آئے تو کعبہ. ابھی تک علی نہیں آئے تھے تو سجدہ کعبے کی طرف نہیں ہوتا تھا. ابھی تک علی کعبے میں ظاہر نہیں ہوئے تو قبلہ کعبہ نہیں بنا. علی آئے تو قبلہ کعبہ بن گیا. اب آئیے سوال کرتے ہیں، پروردگار حجر اسود لے لیجیے، مقام ابراہیم لے لیجیے، ہر ایک موقع جو وہاں پر متبرک ہے، ہر ایک چیز وہاں پر متبرک اور معتبر ہے، اور ہر ایک چیز کو تو نے اپنے قرآن میں اپنی آیت کہا. کوئی مقام ابراہیم ہو تو وہ آیت ہے، حجر اسود ہو تو وہ آیت ہے. ہر ایک مقام، ہر ایک چیز جو معتبر ہے وہ ہے اللہ کی آیت. مولا آپ کو سلامت رکھے. اللہ کی آیت. اے پروردگار، اب ہاتھ جوڑ کر سوال کرتے ہیں، پروردگار جو چیزیں کعبے سے باہر موجود ہیں اسے تو اپنی آیت کہہ رہا ہے. اگر توجہ ہے میرے ساتھ، جو چیزیں کعبے کے باہر ہیں اسے تو اپنی آیت کہہ رہا ہے، اور یہ جو وجود کعبے کے اندر آ رہا ہے اسے کیا کہا جائے گا؟ تو بھائی جیسے ہی سوال کریں گے علی سینے پر ہاتھ رکھ کر کہیں گے کہ بھائی دیکھو جتنی معتبر چیزیں باہر ہے اسے اللہ کی آیت کہا جاتا ہے، اور جو کعبے کے اندر آیا یعنی علی اسے آیت عظمیٰ کہا جاتا. آیت عظمیٰ. اچھا دیجیے، کعبے کی حرمت، کعبے کی عزت بے انتہا زیادہ ہے. اچھا شریعت کا بھی تو مسئلہ سنتے چلیے نا، شریعت کی بھی تو کتنی اہمیت ہے. کعبے سے اگر شرعی معاملہ دیکھا جائے تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مجرم، شریعت کا مجرم، ایسا مجرم جس پر حد جاری ہو جائے. کیا مطلب یہ کہ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ اگر کوئی انسان چوری کرے تو چوری کی کیا سزا ہے؟ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. اسی طرح ہر ایک جرم کی، ہر ایک گناہ کی کوئی نہ کوئی دنیا میں سزا ہے جو اسلامی شریعت کے حساب سے دی جاتی ہے. اگر کوئی ایسا مجرم ہو جس پر حد جاری ہو چکی ہو، شرعی مسئلہ ہے، توجہ کیجیے گا، اور وہ مجرم خانہ کعبہ کے سائے میں آ جائے، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ لے، اگر اس نے جرم کیا ہے اور اس پر حد جاری ہو چکی اور اس کے باوجود وہ خانہ کعبہ کے اطراف میں آ گیا اور کعبے کے پاس آ کر ٹھہر گیا، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جو خدا کا مجرم ہے، جو شریعت کا مجرم ہے،
ابھی کعبے کے پاس ہے، لہذا جب تک یہ کعبے کے پاس رہے گا اس پر حج جاری نہیں ہوگا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، تھوڑا سا میرا ساتھ دیں گے بات آسان ہو جائے گی۔ جب تک یہ خانہ کعبہ کے پاس رہے گا حج جاری نہیں ہوگی۔ بھائی کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ حرمت کعبہ بھی کوئی چیز ہے، کعبے کے اطراف میں رہنا، کعبے کی عزت بھی کوئی چیز ہے۔ تو کعبے کی کیا عزت کروائی شریعت نے؟ یہ عزت کروائی کہ اگر کوئی مجرم، شریعت کا مجرم ہے، خدا کا مجرم ہے، خدا کی بارگاہ میں گناہگار ہے، حد جاری ہو چکی ہے، لیکن حرمت کعبہ اس قدر زیادہ ہے، اگر شریعت کا مجرم بھی ہو اور کعبے کے اطراف میں آ جائے تو حد جاری نہیں ہوگی۔ جب تک کعبے کے اطراف میں ہے حد جاری نہیں ہوگی، یعنی اس کے ہاتھ نہیں کٹیں گے۔ چوری کی، کعبے کے پاس آ گیا اور کعبے کے پاس آ گیا تو حد جاری۔ اب رسول نے کیا کہا؟ اگر آپ حضرات کو یاد ہے، رسول نے کہا یا علی، آپ کی مثال میری امت میں ایسی ہے جیسی خانہ کعبہ کی، آپ خانہ کعبہ کے برابر ہے۔ توجہ فرمائیے گا، میری امت میں خانہ کعبہ کے برابر آپ کی عزت ہے۔ اب بات یہ ہے اگر شریعت کا دشمن ہو اور کعبے کے پاس آ جائے تو حد جاری نہیں ہوتی۔ اب کعبے کی مجبوری یہ ہے کہ کعبہ میرے گھر نہیں آ سکتا، کعبہ میری قبر میں نہیں آ سکتا، کعبہ میری مدد تو نہیں آ سکتا، لیکن جسے ہم نے مولا مانا ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ میں کہیں بھی ہوں اگر اپنے مولا کو پکاروں گا تو زندگی میں بھی مدد کو آ جائے گا اور قبر میں بھی مدد کے لیے آ جائے گا۔ ایک سلوات بھی پڑھ لیجیے محمد والے۔ کعبے کی مجبوری تو یہ ہے کہ کعبہ اپنی جگہ سے نہیں آ سکتا، کعبہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتا، لیکن جسے ہم نے مولا مانا اس نے تو یہ کہا اپنی زندگی میں، اور اس بات پر ہمیں یقین ہے، بلکہ یقین بھی چھوٹا لفظ ہے، اطمینان، سکون اور تسلی ہے۔ جتنے لفظ ہو سکتے ہیں وہ تمام لفظ ختم ہو جائیں گے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہے اپنے آقا پر۔ کیا فرمایا؟ دیکھیے توجہ فرمائیے گا، امین کائنات یہ نہیں کہا کہ چاہنے والا، بلکہ امیر کائنات نے کہا کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے دنیا میں کہ جو موت کو پالے اور میرا چہرہ نہ دیکھے۔ توجہ کیجیے گا، کوئی شخص ایسا نہیں۔ مومن کی بات نہیں ہو رہی، علی کے محبوں کی بات نہیں ہو رہی، شیعوں کی بات نہیں ہو رہی، انسانیت کی بات ہو رہی ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ موت کو پالے اور مجھے نہ دیکھے۔ اب اگر آپ خدا کی توجہ ہے تو ذرا سی مشکل بات ہے، لیکن مشکل کشا کے صدقے میں ابھی آسان ہو جائے گی۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو مجھے نہ دیکھے۔ اب بھائی کعبہ تو ہے اللہ کا گھر، اور کعبے کے اگر میں جرم کر کے کعبے کے پاس چلا جاؤں تو شریعت کی حد جاری کیا خیال ہے؟ شریعت نے یہ کعبے کی حرمت کا خیال رکھا ہے، لیکن اگر مثال دے رہا ہوں کوئی شخص کعبے کا ہی دشمن ہو، ابھی تک تو شریعت کا دشمن تھا نا، شریعت کا گناہگار تھا، شریعت کا گناہگار یعنی کسی نے کسی کا مال چوری کیا، ابھی یہ اس کا گناہگار ہے، کعبے کا گناہگار۔ اور اگر اب کوئی کعبے کا گناہگار آ جائے، کوئی ایسا ہو جس نے غلاف کعبہ کو پھاڑا ہو، کوئی ایسا ہو جس نے حجر اسود کو نقصان پہنچایا ہو، کوئی ایسا ہو جس نے کعبے کو آگ لگائی ہو، توجہ فرما رہے نہیں؟ بھائی کیا خیال ہے اب کعبہ اس کے گناہ کی حد جاری ہونے سے روکے گا یا نہیں؟ دیکھیے خدا نے شریعت عقل والوں کے لیے بنائی ہے، اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اب مجرم کعبے کا مجرم ہو تو کعبہ اس کے جرم پر اسے کوئی فائدہ، بھائی اگر توجہ فرما رہے نہیں پہنچائے گا، کعبہ کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اب یہ شریعت کا دشمن تھا تو کعبہ بچا رہا تھا، لیکن اگر اب یہ کعبے کا دشمن بن گیا تو کعبہ، شریعت کا یہ حکم ہے اگر کعبہ جلانے والا کعبے کے اطراف میں کھڑا ہو جائے تو اسے وہیں پکڑا جائے اور وہیں سزا دی جائے۔ توجہ فرمائیے گا بھائی، اگر کعبے کا دشمن ہو تو وہیں پر سزا دی جائے۔ تو شریعت نے اصول بدل دیا، اگر مجرم شریعت کا ہو تو کعبہ بچانے والا ہے، اور اگر مجرم کعبے کا ہو تو کعبہ خود سزا دینے والا ہے۔ تو بس اسی مثال سے سمجھ لیجئے، اگر دشمن شریعت کا ہوگا تو علی مدد کو آ جائیں گے، لیکن اگر دشمن علی ابن ابی طالب کا ہوگا تو علی خود اپنے ہاتھ سے سزا دینے کو آئیں گے۔ علی کی دشمنی اس قدر عروج پر کیسے پہنچی؟ ایسے پہنچی، توجہ ہے نا یہ میرے ساتھ بھائی، کیسے پہنچی؟ اتنی فضیلت ہے، سمجھتے تو چلیے رسول کیا رہے ہیں۔ اے علی تیری مثال ایسی ہے جیسے کعبے کی۔ اب پتہ چلا رسول نے کیوں کہا۔ دیکھیے
کعبہ تعمیر ہوا حضرت ابراہیم کے ہاتھوں، سراکوں پر حضرت ابراہیم کی عظمتیں کروڑ بلند ترین ہیں، توجہ میرے ساتھ۔ لیکن کعبے کو تعمیر کس نے کیا، بنایا کس نے، معمار کون ہے، ابراہیم۔ توجہ فرمائیے، کعبے کی عظمت یہ ہے کہ اسے ابراہیم نے بنایا، حکم اللہ کا تھا لیکن بنایا کس نے، علی ہے کعبے کی مثل، لیکن علی کی عظمت کو سمجھانے کے لیے خدا نے رحمت للعالمین کو بھی زحمت نہیں دی کہ اے حبیب آپ بنا دیجئے، نہیں، بلکہ علی کے معاملے میں خود خدا نے آگے بڑھ کر کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ نہیں پہنچایا تو پورا کار رسالت ہی نہ پہنچایا۔ ابراہیم کے ہاتھوں سے کعبہ بنوایا اور خدا نے خود اپنی رضا سے علی کو تمام تر کائنات کا مولا بنایا۔ کعبے کی فضیلت یہ ہے کہ ابراہیم بنا رہے، علی کی فضیلت یہ ہے کہ خدا خود بنا رہا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد کے نام۔ تو لیجیے علی کی فضیلتیں جس قدر بلندیوں پر بیان کی جائے اس قدر کم ہے۔ اچھا سرکار قرآن میں آگے بڑھ کر علی کی فضیلتوں کا بیان کیا گیا، کیوں؟ کیونکہ رسول ہی کی زبان ہے کہ جس نے یہ کہہ دیا کہ یہ صامت ہے اور یہ مولا آپ کو سلامت رکھے ناطق۔ اب ناطق کی عظمت زیادہ ہوگی یا صامت کی؟ اگر صرف صامت کو لے لیا جائے تو جو یہ کہنے والے تھے کہ کتاب اللہ کافی ہے، صرف صامت کو اٹھایا، آپ ان کا حشر دیکھ سکتے ہیں تاریخ میں بھی اور آج بھی۔ لیکن جنہوں نے صامت اور ناطق دونوں کا دامن تھاما وہ کل بھی کامیاب تھے، آج بھی۔ کیوں کامیاب ہیں؟ کیونکہ انہوں نے صرف قرآن کی آیتوں کو رٹا نہیں بلکہ انہوں نے قرآن کو سمجھا بھی ہے، طریقے سے سیکھا بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب سکھانے والے 12 انوار کی صورت میں موجود ہوں، جب قرآن میں کوئی تشنہ کی باتیں، اگر آپ حضرات کی اجازت ہے تو لیجیے، قرآن کو رحمت للعالمین نے اور خود قرآن نے ایک آیت ہے کہ جس میں قرآن نے خود اپنا تعارف کروایا اور کہا کہ میں مصدق ہوں۔ قرآن کا ایک لقب کیا ہے؟ مصدق۔ مولا آپ کو سلامت ہے۔ پہلے لفظ سنا ہوا ہے، مصدق نکلا صدق سے، سچائی سے، جیسے صدیق، صادق، مصدق۔ توجہ فرمائیے گا، بہت توجہ۔ قرآن کا ایک لقب ہے مصدق، جیسے مجید، مبین، ویسے ایک لقب ہے مصدق۔ اچھا مصدق کیوں کہا گیا؟ مصدق اس لیے کہا گیا کہ جو تصدیق کرنے والا ہو، جس نے تصدیق کی ہو۔ اچھا کیسے تصدیق کی ہو؟ تو قرآن نے آگے بڑھ کر کہا کہ میں وہ کتاب ہوں جس نے خدا کی پہلے والی تمام تر کتابوں کی تصدیق کی ہے، توریت، زبور اور انجیل۔ توجہ فرمائیے گا، آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر جیسے دل چاہے ویسے سنیں۔ پروردگار عالم آپ تمام کو شاد و آباد رکھے اور تمام تر زمینی و آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرمائے۔ قرآن کو کہا گیا مصدق، کیوں کہا گیا؟ اس لیے کیونکہ اس نے توریت، زبور اور انجیل، ان تینوں کتابوں کی اور ان کے جن انبیاء پر یہ کتابیں نازل ہوئی خدا کے صحیفوں کی تصدیق کی ہے۔ یعنی تصدیق کی جانے والی کتاب، جس نے تصدیق کی ہے اس کتاب کو کیا کہا گیا؟ مصدق۔ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس نے تصدیق کی، قرآن 3 صحیفوں کی تصدیق کی تو اسے مصدق کہا گیا۔ اب توجہ فرمائیے گا، لیجئے قرآن کو مصدق کہا گیا کیوں؟ کیونکہ اس نے صداقت دی قرآن 3 صحیفوں کی، اور وہی رسول جس نے قرآن کو مصدق کہا اسی نے اپنی بیٹی کو صدیقہ کہا۔ بس صدیقہ کیوں کہا؟ تو اس کا جواب آپ کی سماعتوں کی نظر، قرآن ہے مصدق کیوں؟ کیونکہ اس نے تصدیق کی ہے پچھلے 3 صحیفوں کی، اور سیدہ کو صدیقہ کہا گیا۔ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کیونکہ صدیقہ، طاہرہ، راضیہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے رحمت للعالمین نے اگر صدیقہ کہا تو اس کے ساتھ وجہ بھی بتائی، اس لیے کہا کیونکہ قرآن مصدق ہے اور میری بیٹی قرآن کی صدیقہ ہے۔ جہاں زمانے میں ڈپلیکیٹ صدیقہ اور صدیق گھوم رہے ہوں، وہاں رسول نے واضح تو کرنا تھا۔ تو لیجیے واضح کیسے کیا؟ رسول نے امت پر صدیقہ نہیں بنایا، بلکہ کسی ایسی چیز پر صدیقہ بنایا ہی نہیں کہ جو لوگوں پر ڈیپینڈ کرتی ہو، بلکہ اس چیز پر صدیقہ بنایا کہ جو خود کلام خدا ہے۔ کہا اس لیے صدیقہ کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ قرآن جو پچھلے 3 صحیفوں کا مصدق ہے، یہ میری بیٹی اس قرآن کی مصدق ہے۔ یعنی قرآن نے پچھلے صحیفوں کی صداقت دی
اور سیدہ نے قرآن مجید پر صداقت دی. یعنی یہ جو قرآن موجود ہے یہ صدیقہ کا تصدیق شدہ قرآن ہے. جناب سیدہ کا تصدیق شدہ صلوات پڑھ لیجیے محمد علیہ وسلم. بس یہ آخری آیت اور چند جملے فضائل کو سوال مسائل اور آپ یہ ہوا. اگر تھک نہیں رہے تو ایک صلوات پڑھ لیجیے. ایک صلوات ایسی پڑھی کہ مجھے یقین ہوتا ہے کہ واقعی نہیں تھک رہے ہیں. معرفت کی انتہا ضرورت ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ معرفت وہ واحد چیز ہے کہ جس معرفت کی بنیاد پر جو سلمان ابھی تک غلام تھے وہی سلمان منا اہل بیت کی منزل پر آ گئے. کس بنیاد پر؟ معرفت کی بنیاد پر. جو حر ابھی تک یزیدی لشکر میں تھے وہ حر علیہ السلام کہلائے معرفت کی بنیاد پر. تو دیکھیے قرآن نے قدم قدم پر ہر ایک چیز کی نشانی، صداقت کی نشانی بتائی، صدیق کی نشانی بتائی، نمازیوں کی نشانی بتائی، عابدین کی نشانیاں بتائیں، زاہدین کی نشانیاں قرآن نے بتائیں. ایسا ہی ہے نا، ہر ایک چیز کی نشانی بتائی. تو یہ معرفت جو سب سے اہم ترین چیز تھی اس کی نشانی اگر قرآن نہ بتائے تو وہ بات تو تشنہ رہ جائے. اور ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کائنات کا خشک و تر جس کتاب میں موجود ہو اس میں معرفت کی نشانی نہ ہو. بس آخری جملے ہیں. اگر ایسے ہی تھک کر سنتے رہیں گے تو میرا حوصلہ پست ہوتا رہے گا. میرے ساتھ بولتے رہیں گے تو معرفت کی نشانی بتائی. کیسے بتائی؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. توجہ فرمائیے گا. سورہ مائدہ اور قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ عارفین کی پہچان بتا رہا ہے. دیکھیے آخری جملے اسی لیے بول رہا ہوں، واقعی میں آخری جملے ہوں گے اور زیادہ آپ کو 5 منٹ سے زیادہ کی زحمت نہیں دوں گا. اسی لیے بول رہا ہوں کہ اگر خاموش رہے گا تو مجھے افسوس رہ جائے گا کہ شاید میں نے غلط مقام پر غلط بات کہہ دی. تو یقیناً آپ پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ کی سماعتوں کی نظر مولا آپ کو شاد و آباد رکھے. سورہ مائدہ پروردگار عالم قرآن مجید میں عارفین کی پہچان بتا رہا ہے. اور کیا پہچان بتا رہا ہے؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ. وہ لوگ جب یہ سنتے ہیں کہ جو رسول پر نازل کیا گیا. وَإِذَا سَمِعُوا یعنی سننا. وہ سنتے ہیں کہ جو اس پر نازل کیا گیا. کون سے رسول کی بات ہو رہی ہے؟ بھائی محمد مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے. یعنی یہ وہ رسول ہے جس کے لیے آپ متوجہ ہو جائیں. نماز اس پر نازل ہوئی، روزہ اس پر نازل ہوا، شریعت مکمل شریعت، ہر ایک حکم ہر ایک احکام اس پر نازل ہوا، ساری چیزیں اس پر نازل ہوئی. لیکن قرآن مجید اٹھا کر دیکھ لیجیے اور میرا چیلنج ہے کہ پورے قرآن میں نہ نماز کی آیت میں لفظ انزلہ ملے گا، نہ روزے کی آیت میں، نہ حج کی آیت میں، کسی حکم کی آیت میں لفظ انزلہ. توجہ فرما رہے نہیں؟ جبکہ نازل رسول پر ہو رہا ہے. بھائی نماز کی آیت رسول پر نازل ہوئی، روزے کی آیت رسول پر نازل ہوئی، پورا قرآن رسول پر نازل ہوا. لیکن ایک ہی موقع ہے کہ جب رسول کے لیے آیت نازل ہوئی اور آیت میں لفظ انزلہ آیا. اگر توجہ فرما رہے ہیں، توجہ ہے آپ حضرات کی نہیں؟ بسم اللہ. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ. جب یہ لوگ وہ سنتے ہیں کہ جو رسول پر نازل کیا گیا. تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. ان کی آنکھوں کو دیکھو، ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ. تفیض من الدم. ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. کیا سن کر؟ وہ جو رسول پر نازل کیا گیا. مما عرفوا من الحق. یہ اس بات کی پہچان ہے کہ ان لوگوں کو حق کی معرفت ہو گئی. مما عرفوا من قرآن آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. جو رسول پر نازل کیا گیا جب یہ لوگ وہ سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں کو دیکھو، ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. اور یہ آنسو اس بات کی پہچان ہے کہ یہ حق کی معرفت رکھنے والے ہیں. اگر توجہ میرے ساتھ ہے تو بھائی دیکھیے نماز رسول پر نازل ہوئی، روزہ رسول پر نازل ہوا، ہر ایک حکم رسول پر نازل ہوا، شریعت پورا قرآن ہر ایک بات ہر ایک قول رسول پر نازل ہوا. لیکن قرآن اٹھا کر دیکھ لیجیے کہ نماز کی آیت میں لفظ انزلہ
روزے کی آیت میں لفظ انزلہ، بھائی لیجیے کسی بھی آیت میں آپ کو لفظ انزلہ نہیں ملے گا. اگر یہ لفظ ملے گا تو آپ کو اس آیت میں ملے گا کہ جس آیت میں رسول پر یہ حکم دیا گیا کہ اے رسول پہنچا دیجئے وہ جو آپ پر نازل کیا گیا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. یہ ما انزل، یہ لفظ انزل اس آیت میں آیا کہ جس میں علی کی ولایت کا اعلان ہونا تھا. یعنی قرآن آگے بڑھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ عارفین کو دیکھو تو ذرا ان لوگوں کو دیکھو کہ وہ سننے کے بعد ان لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں کہ جو رسول پر نازل کیا گیا. یعنی اگر آیت کو دوسری نظر سے دیکھا جائے تو یہ آیت فقط قرآن کی آیت رہ کر بات نہیں کر رہی بلکہ مجلس اعظم میں آ کر مومنین سے مخاطب ہو کر بات کر رہی ہے. یعنی پہلے وہ سنتے ہیں جو رسول پر نازل کیا گیا، یعنی علی بن ابی طالب کی ولایت، اور اس کے بعد ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. یعنی پہلے ولایت سنتے ہیں، پہلے فضائل سنتے ہیں، پہلے علی ولی اللہ سنتے ہیں، اس کے بعد ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. یہ اس بات کی نشانی ہے مما عرفوا من الحق کہ ان لوگوں کو حق کی معرفت. توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی یہ پروردگار عالم نے قرآن میں آیت رکھ کر بتا دیا کہ پہلے فضائل سننا اور اس کے بعد گریہ کرنا یہ کسی اور بات کی نشانی نہیں ہے بلکہ حق کی معرفت کی نشانی ہے. صلوات پڑھ لیجیے محمد والے محمد کے نام. لیجیے یہ رونا، یہ گریہ کرنا یہ فقط ایک عادت نہیں ہے بلکہ یہ رونا عبادت ہے. کیسے کہ خدا کی بارگاہ میں اگر آپ گریہ بھی کریں تو یہ گریہ بھی معرفت کی نشانی بنتا ہے. لیکن شرط بس اتنی ہے کہ گریہ خدا کے خوف سے ہو، کسی غار کے خوف سے نہ ہو، کسی سانپ کے خوف سے نہ ہو، کسی شے کے خوف سے نہ ہو، بلکہ یہ گریہ خوف خدا سے ہو. اچھا خوف خدا سے گریہ ہو تو اس کی عبادت ہے. لیکن اگر گریہ حسین ابن علی کی ذات پر ہو تو یہ وہ گریہ ہے کہ جس گریہ کو سیدہ نے پسند فرمایا. یہ وہ گریہ ہے کہ جس گریہ کو رسول اسلام نے پسند فرمایا، جسے علی مرتضیٰ نے پسند فرمایا، جسے خود پروردگار عالم نے پسند فرمایا. کیسے؟ ایسے پسند فرمایا کہ چھٹے امام سجدے میں سر رکھ کر دعائیں دیتے ہوئے نظر آئے. اے پروردگار ان چیخوں پر رحمتیں نازل فرما کہ جو میرے جد حسین کے مسائل میں بلند ہوتی ہیں. ان آنکھوں پہ رحمتیں نازل فرما کہ جن آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں تو حسین ابن علی کے لیے. لیجیے یہ مسائل ایک عظیم عبادت ہے کہ جن رونے والوں کے لیے خود سیدہ اپنا رومال لے کر آتی ہوں کہ ہے کوئی میرے حسین پر رونے والا، بس عزیزوں زندگی کس سے وفا کرے، پھر جب کسی کہاں موقع ملے حسین پر رونے کا بس یہ سوچ کر رو لیجیے گا کہ اگلی سانس کبھی پتہ نہیں ہے. اب وہ دن آ چکے ہیں کہ جب حسین کو ان کے بھائی کا پرسہ دینا ہے، حسین کو سبز قبا کا پرسہ دینا ہے، سیدہ کو حسن مجتبیٰ کا پرسہ دینا ہے. ہاں اس امام کا پرسہ دینا ہے کہ جس نے حسین سے مخاطب ہو کر کہا تھا اے حسین کربلا ہوگی تم تنہا ہوگے اس وقت ہم نہ ہوں گے، اے حسین میری جانب سے میرے بیٹے قاسم کو شہادت کی اجازت دے دینا. ارے یہ میرا بیٹا میری جانب سے نمائندگی میں تمہاری نصرت کرے گا، یہ میرا بیٹا قاسم تمہاری نصرت کے لیے کافی ہو جائے گا. حسین نے وصیت تو کی تھی لیکن جب موقع آیا تو قاسم اجازت مانگنے کے لیے آئے. ایک مرتبہ حسین نے قاسم کو دیکھا، گلے سے لگایا، بوسے دینا شروع کیے اور جملہ کہا اے قاسم تمہارے وجود سے بھیا کی خوشبو آتی ہے، ارے میں تمہیں کیسے دور کر دوں. حسین نے اجازت نہیں دی. ایک ایک ناصر رخصت ہوتا رہا، ارے بیٹا مسترد ہوتا رہا حسن مجتبیٰ کا. ایک مرتبہ اماں کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا اماں ارے چچا حسین اجازت نہیں دیتے ہیں، ارے بڑی مشکل کی کیفیت ہے، بڑی مصیبت کی گھڑی ہے، بس مصیبت کا نام آیا. ایک مرتبہ ماں کو یاد آیا کہ والی حسن نے وصیت کی تھی جب کوئی بڑی مصیبت آ جائے تو یہ تعویذ کھول کر دیکھ لینا
اب جو تعویذ کھولا تو حسین ابن علی کے لیے ایک خط تھا، ایک پیغام تھا۔ عزیزو جانتے ہیں اس پیغام میں کیا لکھا تھا؟ بس ماں بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر چلی، اب جو حسین کے خیمے میں آئی تو حسین کو وہ خط پہنچایا، وہ تعویذ پہنچایا، اس پر سلام لکھا تھا، اور سلام اس جملے میں اس انداز میں لکھا تھا، میں سلام کرتا ہوں اس مظلوم پر جو کربلا میں عالم تنہائی میں مارا جائے گا۔ یہ خط ہے حسن ابن علی کا، حسین ابن علی کے نام۔ اے حسین میرے قاسم کو اجازت دے دیجئے، میرے قاسم کو جنگ کی اجازت دے دیجئے۔ عزیزو جانتے ہیں قاسم کو جنگ کی اجازت ملی، جانتے ہیں نا 13 برس کے قاسم اب جو رخصت ہونے لگے تو حسین نے سوار کرایا، جیسے ہی زلجنہ پر سوار ہوئے تو زلجنہ کا قد طویل تھا، قاسم کا قد اتنا طویل نہ تھا۔ ارے یہ واحد شہید ہے جس کے پیر بھی مکمل رکابوں تک نہیں پہنچتے تھے۔ ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر جو حسین ہر ناصر کا حوصلہ افزائی کرتے تھے، ارے جملے کہتے تھے اور دعائیں دیتے تھے، ایک مرتبہ حسین نے آگے بڑھ کر قاسم کا گریبان چاک کر دیا۔ قاسم نے فوراً سوال کیا تھا یہ کیا عمل کرتے ہیں؟ کہا قاسم چاک گریبانی یتیمی کی نشانی ہے، کیا جانے کوئی تمہیں یتیم پا کر تم پر رحم کر دے۔ لیکن قاسم کا مقدر کا بڑی جنگ لڑی قاسم نے، لیکن اب جو آواز لگائی، ایک مرتبہ سلام کیا، گلزنہ سے زمین پر آئے۔ اب جیسے ہی حسین نزدیک پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں؟ ارے جس قاسم نے گلبدن کی نصرت کو گئے تھے وہ کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے لاشا اٹھانا چاہا، جانتے ہیں کس طرح سے لاشا اٹھایا ہے؟ حسین لاشا کیسے اٹھاتے کہ جو لاشا سلامت ہو اسے سلامت اٹھایا جاتا ہے؟ حسین نے اپنی ابا کو زمین پر پھیلا دیا، حسین نے ٹکڑے جمع کرنا شروع کیے، حسین ٹکڑے جمع کرتے جاتے تھے اور گریہ کرتے جاتے تھے، ہائے بھیا حسن کی نشانی، ہائے میرا مولا حسن۔ حسین کو حسن کو پرسہ دیتے جاتے تھے۔ جب ٹکڑے سمیٹ چکے ایک مرتبہ حسین نے کربلا کی خاک کو جمع کرنا شروع کیا، جیسے جیسے خاک کو جمع کرتے تھے ایک مرتبہ عباس نے سوال کیا مولا یہ کیا عمل کرتے ہیں، مٹی کیوں جمع کرتے ہیں؟ کہا میرے قاسم کو ایسے پامال کیا ہے کہ گوشت اور خون میں اور کربلا کی خاک میں کوئی فرق نہ بچا۔ ارے گٹھری بنائی گئی، گٹھری خیموں میں پہنچائی گئی، لیکن جیسے ہی گٹھری زینب کبریٰ کے سامنے آئی، ایک مرتبہ زینب زمین پر بیٹھی اور کہا وہاں رے بھیا حسن کا مقدر، وہاں کلیجے کے ٹکڑے تھے، یہاں بیٹے کے ٹکڑے ہیں۔ لیکن عزیزوں جانتے ہیں ایک بھائی تو حسن مجتبیٰ ہے نا کہ جو داغ مفارقت دے چکے، ایک بھائی ہے جسے عباس کہا جاتا ہے۔ بس آخر جملے ہیں مسائل کے، ارے اس کے مسائل سنتے جائیے، جس کے مسائل پر حسین نے کمر کو تھام کے کہا تھا الان انکسر ظہری، اے عباس تیرے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، اے عباس تیرے جانے سے حسین کا زور کمر ختم ہو گیا۔ عزیزوں ہر ایک ناصر آواز لگاتا تھا، حسین عقاب کی طرح اس طرح جاتے تھے جس طرح نشیب میں پانی اترتا ہے، حسین مدد کے لیے جاتے تھے۔ لیکن جب عباس نے آواز لگائی حسین لڑکھڑاتے ہوئے عباس کے لاشے پر پہنچے، ایک مرتبہ سر عباس کو اٹھایا، اپنے زانوں پر رکھا، ابا کے دامن سے آنکھ کو صاف کیا، دوسری آنکھ سے تیر کو نکالا، آنکھ کا لہو صاف کیا۔ عزیزوں عباس نے اپنا سر زمین پر گرا دیا۔ ارے سینوں پر ہاتھ مارنا یہ حسین کی بڑی مصیبت ہے جس پر حسین چیخے مار کر روئے ہیں۔ عزیزوں حسین نے دوبارہ عباس کا سر اٹھایا، اپنے زانوں پر رکھا، عباس نے پھر اپنا سر زمین پر گرا دیا۔ تیسری مرتبہ حسین نے عباس کے سر کو اٹھایا،
اپنے زانوں پر رکھا. اب جو عباس نے سر زمین پر گرایا حسین سے رہا نہ گیا. کہا عباس ہم بار بار تمہارا سر زانوں پر رکھتے ہیں, تم بار بار سر کو زمین پر گراتے ہو. عباس اس عمل کی وجہ کیا ہے؟ عباس نے مخاطب ہو کر کہا آقا ارے میں دیکھ رہا تھا جب نانا رسول اللہ دنیا سے گئے بابا علی نے آپ کا سر اپنے زانوں پر رکھا. جب بھیا حسن دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ نے بھیا حسن کا سر اپنے زانوں پر رکھا. جب بابا علی مرتضی دنیا سے رخصت ہوئے ارے بھیا حسن کے زانوں پر بابا کا سر رکھا ہوا تھا. اے آقا اب میں دیکھ رہا ہوں ارے اس جنگل میں کربلا کے میدان میں اب ایسا کوئی نہیں بچا تو آپ کا سر اپنے زانوں پر رکھے. اے آقا میں نہیں چاہتا کہ آپ کا سر زانوں پر نہ آئے اور غلام کا سر زانوں پر آ جائے. بس یہ جملہ کہا ارے نشیب سے صدا آئے اے عباس میرے حسین کے لیے پریشان نہ ہو. ارے میں فاطمہ زہرا حسین کے ساتھ ساتھ اپنے بالوں کو پھیلائے اپنی باہوں کو پھیلائے آواز دے رہی ہے آ جاؤ حسین. جناب امام حسن مجتبی علیہ السلام کا ہماری اس عظیم عبادت کو مبارک قبول فرما. جناب سیدہ کو ہماری اس عظیم عبادت سے راضی و خوشنود فرما. اس کائنات میں موجود تمام مومنین جہاں جس کسی مشکل مصیبت پریشانی بیماری میں مبتلا ہے پروردگار کے حق ابوالفضل عباس تمام مومنین کی جملہ آفات و بلیات و مشکلات کو دور فرما. اس خانواتے کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. اس کائنات میں موجود جتنے بھی مومنین عبداللہ موصول ہیں اس خراب موسم کی پروردگار تمام عبدالوں کی بحق ابوالفضل عباس سے حفاظت فرما. ہمارے دلوں میں ولایت علی کے نور میں اضافہ فرما. ہمیں سیرت محمد و آل محمد پر عمل پیرا ہونے والا بنا دے. پروردگار کے واسطہ محمد و آل محمد کا مرد دم تک ہمیں سیرت محمد و آل محمد پر رہنے والا اور مرنے کے بعد شفاعت محمد و آل محمد پانے والا بنا دے. پھر واسطہ محمد و آل محمد کے جتنے مومنین پچھلے سال تک ہمارے درمیان موجود تھے اب موجود نہیں ہیں اور جملہ مرحومین و مرحومات جتنے بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے تمام کے گناہ قبلہ و صغیرہ کو معاف فرما. تمام درجات عالیہ میں مزید بلندی پیدا فرما. خصوص اس خانوادے کے تمام تر مرحومین کی مغفرت فرما. تو واسطہ جناب امام زین العابدین علیہ السلام کا جتنے بھی مومنین بیمار ہیں بحق امام زین العابدین شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. ہماری سب سے بڑی دعا ہمارے وقت کے امام میں ظہور میں تعجیل فرما. ہم انصار میں شامل فرما. دعاؤں کی قبولیت